الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. صدق اللہ العظیم. معزز سامعین کرام، بزرگوں اور دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ سنت ہے، اللہ کا یہ طریقہ ہے کہ وہ قوموں پر حالات لاتا رہتا ہے اور قوموں کو سخت ترین حالات میں مبتلا کرتا ہے، اور بعض مرتبہ قومیں ایسے سخت ترین حالات کے اندر گھر جاتی ہیں کہ انہیں یہ احساس ہونے لگتا ہے کہ شاید ہمارا وجود مٹ جائے گا اور ہم اپنے وجود کو بچا نہیں سکیں گے. اور خاص طور پر مسلمان جن کو اللہ رب العزت نے بہت بڑی عظمت اور فضیلت سے نوازا ہے، وہ جب اپنے سیدھے راستے سے ہٹ جاتے ہیں، راہ اعتدال سے مڑ جاتے ہیں اور حق کے راستے کو چھوڑ دیتے ہیں اور باطل کے راستے کو اپنا لیتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں سخت ترین حالات کے اندر مبتلا کرتا ہے. یہ اللہ رب العزت کا طریقہ ہے، اللہ رب العزت کی سنت ہے. دوستو، کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ قوموں پر حالات اس لیے بھیجتے ہیں تاکہ انہیں آزمائیں. آزمائش کے واسطے حالات آتے ہیں کہ حالات کے آنے کے بعد اللہ رب العزت دیکھنا چاہتے ہیں، پرکھنا چاہتے ہیں کہ کون سچے ہیں، کون کھرے ہیں اور کون جھوٹے ہیں، اور یوں ہی صرف زبانی جمع خرچ کرنے والے ہیں، کون صبر کرنے والے ہیں اور کون ثابت قدم رہنے والے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کو دیکھنے کے لیے حالات بھیجتے ہیں. جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا: وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، کہ ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے. اور کس طرح آزمائیں گے؟ اللہ رب العزت نے بیان فرمایا: خوف کے ذریعے، ڈر کے ذریعے آزمائیں گے، بھوک کے ذریعے تمہیں آزمائیں گے. بھوک آئے گی تمہارے پاس، تم بھوکے رہ جاؤ گے، اس کے ذریعے تمہاری آزمائش ہوگی. مالوں کے اندر کمی کے ذریعے آزمائیں گے، جانوں میں کمی کے ذریعے آزمائیں گے، اور پھلوں میں کمی کے ذریعے آزمائیں گے. ہم غور کریں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ماننے والے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پر کیسی آزمائشیں آئیں. جہاں تک خوف کا معاملہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر خوف والے کیسے حالات پیش آئے کہ ہجرت کا موقع ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں تشریف فرما ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ساتھ میں ہیں، اور بڑے بڑے کفار کے سرداروں نے آپ کے گھر کا محاصرہ کر رکھا ہے، گھر کو گھیر رکھا ہے، اور اس لیے گھیر رکھا ہے کہ محمد گھر سے باہر نکلے تو ان کا کام تمام کر دیا جائے، اور وہ بڑے بہادر ہیں، جنگجو ہیں. ذرا بتائیے خوف کا کیا عالم ہوگا. لیکن کامیاب انسان وہی ہے کہ جب ایسے ڈر اور خوف کا عالم آئے تو وہ دنیا والوں سے نہ ڈرے، وہ اللہ رب العزت سے ڈرے، اس کے دل میں صرف اللہ کا خوف ہو تو وہ کامیاب ہے، وہ اس آزمائش میں کامیاب ہے. آگے بڑھیے. اسی سفر ہجرت میں غار ثور میں دشمن اتنی قریب پہنچ چکا ہے کہ اپنے قدموں پر نگاہ ڈالے تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھ لے. خوف کا کیسا خطرناک عالم ہے کہ حضرت
ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بے چینی کو دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، غمزدہ مت ہو، اللہ رب العزت ہمارے ساتھ ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی اس طرح خوف کے ذریعے آزماتے ہیں۔ اور جہاں تک بھوک کا معاملہ ہے، ہم اور آپ تو جانتے ہی نہیں ہیں بھوک کیا ہے۔ ہم دن میں 4 ٹائم کھاتے ہیں، 3 ٹائم کھاتے ہیں، 3 ٹائم نہیں تو 2 ٹائم تو ضرور کھاتے ہیں۔ بھوک کیا چیز ہوتی ہے ہم اور آپ جانتے ہی نہیں ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ، صحابہ کرام کی حیات کو اٹھا کر دیکھیں کہ کس طرح ان کی زندگی میں بھوک اور فقر و فاقہ تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گوشت اور روٹی مسلسل 2 دن پیٹ بھر کر کھائی ہو، یعنی لگاتار 2 دنوں تک آپ کو گوشت اور روٹی میسر آئی ہوئی، ایسے پوری زندگی میں کبھی نہیں ہوا۔ صحابہ کا کیا حال تھا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ بھوک کی وجہ سے میں بے ہوش ہو کر گر جاتا تھا، لوگ سمجھتے تھے میرے اوپر کوئی دورہ پڑا ہے اور میری گردن پر پیر رکھ کر چلے جاتے تھے، کیونکہ اس زمانے میں وہ علاج سمجھا جاتا تھا کہ کوئی دورہ پڑ جائے تو جیسے آج کل دورہ پڑتا ہے تو چابی وغیرہ ہاتھ میں دے دی جاتی ہے، کوئی لوہے کی چیز کہ اس سے دورہ ختم ہو جاتا ہے، تو اس طرح لوگ میری گردن کے اوپر پاؤں رکھتے تھے، حالانکہ وہ کوئی دورہ نہیں ہوتا تھا، وہ بھوک کی وجہ سے میں گر جایا کرتا تھا۔ تو بھوک کا یہ عالم تھا، اس طرح اللہ رب العزت نے آزمایا۔ آگے فرمایا وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، مال میں کمی کے ذریعے آزمائیں گے۔ مال کی کمی کا عالم کیا ہے کہ مہاجرین صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین مکۃ المکرمہ میں اپنا سب کچھ چھوڑ کر، اپنی جائیداد، اپنا مال و دولت سب کچھ چھوڑ کر مدینۃ المنورہ روانہ ہوئے ہیں، ساتھ میں کچھ بھی نہیں ہے، اور بعض لوگوں نے کچھ لے جانا چاہا تو کفار مکہ نے راستہ روک لیا اور وہ بھی دینا پڑا، اور خالی ہاتھ مدینۃ المنورہ روانہ ہوئے، ہاتھ میں کچھ بھی نہیں۔ جانوں میں کمی کے ذریعے آزمائیں گے۔ جانوں میں کمی کا مطلب کیا ہے کہ عزیزوں کا انتقال ہو جائے گا، رشتہ داروں کا انتقال ہو جائے گا۔ آج کون ہے دنیا کے اندر جو یہ کہہ سکے ہمارے گھر میں کسی کا انتقال نہیں ہوا؟ ہر گھر کے اندر کوئی آتا ہے اور کوئی چلا جاتا ہے، لیکن ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو دیکھیں، کسی اور کی زندگی کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابھی دنیا کے اندر تشریف نہیں لائے، والد محترم کا انتقال ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 6 سال ہے، والدہ کا انتقال ہو گیا، کچھ دنوں کے بعد دادا کا انتقال ہو گیا، پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کا انتقال ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کا انتقال آپ کی حیات طیبہ میں ہوا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے بیٹے عطا فرمائے سب کے سب کا انتقال آپ کی نظروں کے سامنے ہو گیا۔ تو دوسروں کی تو زندگی کو چھوڑیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح صبر کیا۔ آپ کے عزیز، آپ کے رشتہ داروں کا اس طرح دنیا سے آپ کی نظروں کے سامنے چلا جانا، کیا یہ غم کی چیز اور تکلیف کی چیز نہیں تھی؟ لیکن اس کے اوپر صبر کیا۔ تو اللہ رب العزت کا یہ قاعدہ ہے، اللہ رب العزت کی یہ سنت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت سی مرتبہ حالات لاتے ہیں قوموں پر تاکہ انہیں آزمائیں کہ دیکھیں یہ صبر کرنے والے بندے ہیں، یہ استقامت پر باقی رہنے والے بندے ہیں، یا یوں ہی صبر کے دامن کو چھوڑ کر واویلا مچانے والے بندے ہیں۔ اللہ رب العزت اس وجہ سے بھی حالات لاتے ہیں۔ آج دیکھیے مسلمانوں کے اوپر کیسے حالات ہیں، ہمارے ملک کا کیا حال ہے، ہر طرف افراتفری کا ماحول ہے۔ یہ ایسے حالات ہیں جو سخت ترین حالات ہیں۔ اگر ان حالات میں بھی ہم نے اپنا محاسبہ نہیں کیا، اپنے آپ پر غور نہیں کیا، اپنی زندگیوں کے رخ کو نہیں موڑا، تو سمجھا جائے گا یہ حالات ہمارے لیے زحمت تھے۔ اور اگر ایسے خطرناک ترین حالات میں ہم نے اپنے زندگی کے رخ کو موڑ لیا، ہم نے اپنا تعلق اللہ رب العزت کے ساتھ جوڑ لیا، تو سمجھا جائے گا یہ حالات آزمائش کے لیے آئے تھے، ہمارے امتحان کے لیے آئے تھے، اور اس امتحان میں ہم کامیاب ہو گئے تو یہ حالات بھی ہمارے لیے رحمت بن جائیں گے۔ دوستو، مسلمان کا تعلق اس ملک سے، بھارت سے، ہندوستان سے کوئی نیا تعلق نہیں ہے، بلکہ سن 17 ہجری کے اندر، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے صرف 7 سالوں کے بعد، جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت ہے،
صرف 7 سالوں کے بعد سن 17 ہجری میں مسلمان ہندوستان کے اندر پہنچے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین صرف سن 17 ہجری میں بالکل ابتدائی دور میں ہندوستان کے اندر پہنچے۔ یہاں پر دین کا پیغام، امن کا پیغام لوگوں کو سنایا اور انہوں نے اس پیغام کو قبول کیا بالکل آغاز میں، اور پھر اس کے بعد تجارت کی غرض سے لوگ آتے رہے اور ان کے اخلاق اور کردار کو دیکھ کر لوگوں نے اسلام قبول کرنا شروع کیا۔ پھر اس کے بعد محمد بن قاسم نے سندھ کے اوپر حملہ کیا، راجہ داہر سے مقابلہ ہوا اور بہت آسانی کے ساتھ فتح حاصل ہوئی۔ اور پھر اس کے بعد آپ تاریخ کو اٹھا کر دیکھیے کہ یہ ملک پہلے کیسا تھا، مسلمانوں کے آنے سے پہلے کیسا تھا، اور پھر مسلمانوں نے جب اس ملک کے اوپر حکومت کی، تقریباً 800 سال تک مسلمانوں کی حکومت رہی، اور 800 سال میں سے 600 سال تو ایسے تھے کہ دکن سے لے کر ملتان تک اور کشمیر سے لے کر کنیا کماری تک، جسے اکھنڈ بھارت کہا جاتا ہے، اور جس کا خواب آج دیکھا جا رہا ہے کہ یہ ہندوتوا اور ہندو راشٹر پورے اکھنڈ بھارت پر ہوگا، وہ اکھنڈ بھارت اس وقت تھا، اور اس وقت مسلمانوں کی 600 سال تک پورے اکھنڈ بھارت پر، یہ منقسم ہندوستان پر، تقسیم شدہ ہندوستان پر صرف حکومت نہیں تھی، پورے اکھنڈ بھارت پر 600 سال تک بلا شرکت غیر مسلمانوں نے حکومت کی۔ اور سب سے لمبی اور طویل حکومت حضرت اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کی رہی، اور جتنے بھی بادشاہ گزرے ان کے مقصد کچھ بھی رہے ہوں، لیکن ان کی زندگیوں کو اٹھا کر دیکھیے، ان کے زمانے کی تاریخ کو اٹھا کر دیکھیے کہ انہوں نے ذرہ برابر کسی پر ظلم نہیں کیا، ہر مذہب کے ماننے والے لوگ تھے، مذہبی رواداری کو انہوں نے باقی رکھا۔ اگر وہ چاہتے تو زبردستی لوگوں کو اسلام کے اندر داخل کرتے، لیکن انہوں نے تو اشاعت اسلام کی طرف توجہ ہی نہیں کی، انہوں نے حکومت کی، یہاں پر ہر ایک کو ان کے حقوق دیے۔ اگر اشاعت اسلام کی طرف، اسلام کی تبلیغ کی طرف، اسلام کو پھیلانے کی طرف انہوں نے توجہ دی ہوتی تو آج ہندوستان کی وہ حالت نہ ہوتی، اکثریت اور اقلیت کا جو ہم فرق دیکھ رہے ہیں یہ فرق نہ ہوتا، لیکن انہوں نے یہاں پر حکومت کی، اور ہندوستان کو کیا مقام و مرتبہ عطا کیا دنیا کے اندر کہ ہندوستان سونے کی چڑیا کہلایا جانے لگا۔ پوری دنیا کی دولت، دنیا کے اندر جہاں جہاں کوئی اچھی چیز تھی، ان فرما رواؤں نے، مسلمان بادشاہوں نے ان سب چیزوں کو ہندوستان کے اندر پہنچایا، ہندوستان کو ترقی دی، عالی شان عمارتیں بنوائی، ایسی عمارتیں بنوائیں کہ اس سے پہلے ان عمارتوں کا تصور نہیں کیا جا سکتا تھا ہندوستان میں، عالی شان سڑکیں بنوائی، یہ سب مسلمانوں کے کارنامے تھے۔ اور تاریخ اٹھا کر دیکھیے کہ اس زمانے میں، جس زمانے میں ہندوستان پر مسلمان حکومت کر رہے ہیں، تو وہ ایک طرف جزیرۃ العرب بھی ہے جو اب سعودی عرب کہلاتا ہے، لیکن وہ جو اس وقت جزیرۃ العرب تھا، اور مکہ اور مدینہ یہ مسلمانوں کے بالکل قریب ترین ہیں۔ اس زمانے میں مکہ اور مدینہ کے اندر لوگ غربت میں تھے، فقر و فاقہ کی زندگی گزار رہے تھے، کھانے پینے کے واسطے ان کے پاس چیزیں نہیں تھی، لیکن ایسے خطرناک حالات میں بھی ہندوستان کے بادشاہوں نے یہاں کی دولت کو جزیرۃ العرب نہیں بھجوایا کہ مکہ کے لوگ پریشانی میں ہیں، مدینے کے لوگ پریشانی میں ہیں، پہلے ان کو کھلایا جائے، یہاں ملک کی دولت کو ملک کے اندر باقی رکھا، ملک کو ترقی دیتے رہے، یہاں تک کہ ایک مسلمان کو سب سے زیادہ محبت جس جگہ سے ہوتی ہے مکہ اور مدینہ، وہاں پر بھی ان بادشاہوں نے، فرما رواؤں نے اپنے ملک کی دولت کو نہیں بھیجا، ملک کو ترقی دینے میں لگے رہے وہ بادشاہ، وہ فرما روا۔ کیوں کیا؟ اس ملک کو ترقی دینے کے واسطے، اور اتنی ترقی دی انہوں نے، اتنی ترقی دی کہ ہر ایک کی نگاہ اس ہندوستان کے اوپر اٹھنے لگی، ہندوستان سونے کی چڑیا کہلایا جانے لگا۔ اور پھر انگریز نے بڑی ہی شاطرانہ انداز میں چال بازی کی اور ہندوستان کے اوپر انہوں نے قبضہ کرنے کی کوشش کی، اور بالآخر ہندوستان پر انہوں نے قبضہ کیا۔ مسلمانوں کی جو حکومت تھی، 800 سالہ حکومت کا خاتمہ ہوا، اور انگریز قابض ہو گئے، اور پھر انگریز کو ہٹانے کے واسطے بھی الگ الگ انداز میں الگ الگ تحریکیں اٹھی، اور مسلمانوں نے اس کے اندر قربانیاں دی، اور بالآخر 1947 میں یہ ہندوستان آزاد ہوا۔ دوستو، جن کی عمریں زیادہ ہیں، 70-80 سال ہے، اور جنہوں نے اس وقت آزادی کا دور دیکھا تھا، تو اس وقت آزادی کے وقت جیسے نعرے لگ رہے تھے، ہر طرف آزادی آزادی چاہیے کا ایک شور تھا، ایک نعرہ لگ رہا تھا، آج بھی تقریباً ملک کے اندر وہی حالات ہیں، کیونکہ اصلاً اللہ رب العزت نے انسان کے اندر آزادی رکھی ہے، فطری طور پر انسان آزاد ہے، وہ غلامی کو پسند نہیں کر سکتا، پھر وہ غلامی چاہے جن کی ہو،
چاہے جن کی غلامی میں رہنا پڑے، چاہے وہ انگریزوں کی غلامی ہو، برہمنوں کی غلامی ہو، کسی کی بھی غلامی ہو، غلامی انسان کو پسند نہیں ہے۔ تو اس وقت انگریزوں کی غلامی میں تھے تو ہر طرف آزادی کا شور ہو رہا تھا، اور بالآخر آزادی دینے پر مجبور ہونا پڑا۔ اور آج بھی آپ دیکھیے ہر طرف یہی شور ہے۔ کسی ہوٹل میں چند لوگ بیٹھیں گے تو ان کا موضوع گفتگو آج کیا ہے؟ یہی کالے قوانین ہے کہ ہندوستان میں یہ ہو رہا ہے، فلاں جگہ پر فلاں احتجاج ہوا، فلاں جگہ پر عورتیں احتجاج کر رہی ہیں، فلاں جگہ پر بچے آگے بڑھ کر ترانے پڑھ رہے ہیں۔ جہاں چند لوگ جمع ہوئے چوراستوں پر، ان کی گفتگو کا موضوع آج یہی ہے کہ ہندوستان میں کیا ہو رہا ہے، کس طرح مظالم ڈھائے جا رہے ہیں، کس طرح ہندوستانی دستور کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں۔ ہر طرف صرف یہی باتیں کی جا رہی ہیں۔ اس سے یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ لوگوں کے اندر شعور بیدار ہوا ہے، لوگ باشعور ہو رہے ہیں۔ ایسے حالات میں ہماری ذمہ داری اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اور ہماری ذمہ داری کیا ہے ایسے موقع پر؟ کہ ہم ایسے موقع پر تدبیر کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت کے ساتھ اپنے تعلق کو بھی جوڑ لیں۔ جہاں تدبیریں کی جا رہی ہیں ہندوستانی دستور کو بچانے کے واسطے، ہندوستان میں رہنے والوں کے حقوق کو بچانے کے واسطے، وہیں انسان کو اپنا محاسبہ بھی کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ انسان اگر اپنا محاسبہ نہیں کرے گا تو پھر تدبیریں کام نہیں آئیں گی، کیونکہ تدبیروں میں اثر اسی وقت ہوگا جب اللہ رب العزت کی جانب سے فیصلہ ہوگا۔ اگر اللہ سے ہی اپنے تعلق کو نہیں جوڑا گیا تو پھر ہم چاہے جتنی تدبیریں کرتے رہیں وہ تدبیریں بیکار ہو جائیں گی۔ اور اگر تدبیر کے ساتھ دعا اور اللہ سے تعلق ہمارا جڑ گیا تو پہلے زمانے کی تاریخ کو اٹھا کر دیکھیے کہ کس طرح بڑے بڑے ظالم آئے، بہت ظلم کیا گیا لوگوں پر، لیکن ظالموں کا نام و نشان اللہ رب العزت نے مٹا دیا۔ فرعون آیا، قارون بھی تھا، نمرود بھی تھا، شداد بھی تھا، کیسے کیسے بڑے بڑے ظالم آئے، لیکن ان سب کا نام و نشان مٹ گیا۔ کوئی تو ایسا بھی تھا جو اپنے آپ کو انا ربکم الاعلی کہتا تھا کہ میں تم سب کا سب سے بڑا رب ہوں، لیکن تاریخ نے ان سب کو مٹا دیا۔ تو اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ کہ ہم نے پہلے امتوں کی جانب بھی رسول بھیجے اور پھر ہم نے ان کے اوپر تکلیفیں بھیجی، مصیبتیں بھیجی۔ کیوں بھیجی؟ لعلہم یتضرعون، تاکہ وہ اللہ رب العزت کے سامنے جھک جائیں، عاجزی کر لیں، عاجزی اختیار کریں، گڑ گڑائیں۔ اس لیے اللہ رب العزت نے حالات بھیجے۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں تو جب ان کے اوپر حالات آئے تو ہونا تو یہ چاہیے تھا وہ اللہ رب العزت کے سامنے جھکتے، عاجزی کرتے، گڑ گڑاتے، لیکن انہوں نے عاجزی نہیں کی۔ اور آگے اللہ رب العزت نے بیان فرمایا فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ کہ جب وہ اس چیز کو بھول گئے جس کی انہیں نصیحت کی گئی تھی تو پھر اللہ رب العزت نے ان کے لیے فتوحات کے دروازے کھول دیے۔ اللہ رب العزت قوموں کو دو طرح آزماتا ہے، کبھی سختی دے کر، پریشانیاں دے کر، تکلیفیں اور مصیبتیں دے کر کہ دیکھیں اس کے اندر یہ صبر کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ پھر ان حالات کے بعد اگر انسان صحیح انداز میں زندگی نہ گزارے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فراوانی دیتے ہیں، خوشیاں دیتے ہیں، مال و دولت سے نوازتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے بیان فرمایا کہ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ کہ جب وہ ان چیزوں کو بھول گئے جس کی انہیں نصیحت کی گئی تھی تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے فتوحات کے دروازے کھول دیے، یہاں تک کہ وہ اس سے خوب خوش ہو گئے اور خوش ہو کر زندگی گزارنے لگے کہ ہم تو مزے میں ہیں، ہم تو نعمتوں کے اندر ہیں۔ لیکن پھر کیا ہوا؟ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا ایک وقت وہ آیا کہ جب وہ خوشی میں ہیں اور مستی میں ہیں اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ اب کوئی ہمیں ہرا نہیں سکتا، کوئی ہمیں شکست دے نہیں سکتا، ہماری طاقت سب سے مضبوط ہے، ہم سب سے بڑے ہیں۔ تو ایسے موقع پر کیا کیا اللہ نے؟ صرف ظالموں کو ختم نہیں کیا، اللہ رب العزت فرما رہے فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا ظالموں کی جڑ کو اللہ رب العزت نے کاٹ دیا، ظالموں کی جڑ کاٹ دی گئی۔ اور یہ پھر ہوگا، قرآن میں کیوں بیان کیا گیا؟ پرانے زمانے کے واقعات کو، پرانے لوگوں کے واقعات کو اسی لیے اللہ رب العزت نے بیان کیا کہ حالات اس زمانے میں بھی ایسے آئیں گے، ایسے ظالم پیدا ہوں گے جو اپنے آگے کسی کو کچھ نہیں سمجھیں گے، ایک انچ پیچھے ہٹنے کے واسطے تیار نہیں ہوں گے، اللہ رب العزت کی طرف سے ڈھیل بھی ہوگی۔ لیکن پھر وقت وہ آئے گا فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا ہر ظالم کا انجام ہونا ہے۔ ایک وقت وہ آئے گا کہ ان ظالموں کا خاتمہ ہو جائے گا، لیکن اس کے لیے ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہوگا۔ اگر ہم نے اپنے آپ کو نہیں بدلا، اپنا تعلق اللہ رب العزت کے ساتھ نہیں جوڑا
تو پھر اللہ رب العزت اگر چاہیں، قرآن میں بیان فرمایا وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ۔ اللہ رب العزت بے نیاز ہے، وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ، اللہ رب العزت بے نیاز ہے، تم سب کے سب محتاج ہو، اور اس دین کے لیے، دین کی حفاظت کے لیے اللہ رب العزت کو ہماری ضرورت نہیں ہے۔ یہ تو ہماری خوش نصیبی ہے کہ دین کی اشاعت اور دین کی حفاظت کے لیے ہم اپنا حصہ پیش کریں تاکہ ہم کامیاب ہو جائیں۔ اور اس بات کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ چاہے جیسے حالات نظر آ رہے ہیں، لیکن ان حالات کی وجہ سے ہندوستان کے اندر اور پورے ملک کے اندر اسلام خطرے میں نہیں ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ اس کی وجہ سے اسلام خطرے میں پڑ گیا ہے، اور انشاءاللہ ان حالات کی وجہ سے اسلام اور تیزی کے ساتھ ابھرے گا، لوگ تیزی کے ساتھ اسلام کو سمجھیں گے، اسلام کے دائرے میں آئیں گے۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں لیکن اگر تم نہ بدلے، تم نے اپنے آپ کو نہیں بدلا اور تم اسی طرح روگردانی کرتے رہے تو ہم تمہارا خاتمہ کر دیں گے۔ یستبدل قوما غیرکم، تمہارے بدلے میں دوسری قوم لے کر آئیں گے اور وہ اسلام کی مدد کرے گی، وہ اسلام کی اشاعت کے اندر حصہ لے گی، اور پھر وہ تم جیسے نہ ہوں گے۔ ثم لا یکونوا امثالکم، تم جیسے نہ ہوں گے۔ تم جیسے نہ ہوں گے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تھی، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر موجود تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا کہ وہ ہم جیسے نہ ہوں گے تو پھر کن جیسے ہوں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا ان جیسے ہوں گے یعنی باہر سے آئیں گے۔ وہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہر زمانے میں عرب ہی اسلام کی خدمت کرتے رہے، باہر کے لوگوں سے اللہ رب العزت اسلام کی خدمت لیں گے۔ اور یہ تاریخ آپ اٹھا کر دیکھیے کہ جو جتنا زیادہ اسلام کا دشمن ہوا اور اسلام کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی، علماء نے بیان فرمایا، آپ تاریخ کو اٹھا کر دیکھیے، اور آج ہر طرف یہی بات کی جا رہی ہے، مختلف جلسے منعقد کیے جا رہے ہیں اور لوگوں کو علماء یہ سمجھا رہے ہیں کہ ان تاریخ کو سمجھو، تاریخ کو سمجھو، تاریخ پھر اپنے آپ کو دہرا رہی ہے کہ جو جتنا زیادہ اور سختی کے ساتھ اسلام کے اوپر حملہ آور ہوا، اللہ رب العزت نے چاہا تو وہ اتنی تیزی کے ساتھ پھر اسلام کے قریب بھی ہوئے۔ تاتاریوں کی مثال ہمارے سامنے ہے کہ کتنے خطرناک انداز میں انہوں نے مسلمانوں کے اوپر اور اسلامی ممالک کے اوپر حملہ کیا کہ ہر طرف لوگوں کو لاکھوں کے انداز میں تہہ تیغ کرتے ہوئے چلے جاتے تھے۔ کہیں پر شور ہوتا کہ منگول آ رہے ہیں، تاتاری آ رہے ہیں، تو لوگوں کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ ان کے سامنے کھڑے ہو جائے، اور ایک طرف سے بچوں، عورتوں، مردوں سب کو کاٹ ڈالتے تھے۔ لیکن انہی تاتاریوں میں سے اللہ رب العزت نے کچھ ایسے لوگوں کو چنا کہ انہوں نے پھر کعبہ کی حفاظت کی۔ اسی لیے شاعر نے کہا پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ تو اللہ رب العزت کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اگر ہم نے اپنے آپ کو نہیں بدلا اور اسی طرح زندگی گزارتے رہے جس طرح ہمیشہ سے زندگی گزر رہی ہے، تو پھر اللہ رب العزت دوسرے لوگوں کو لے کر آئیں گے اور وہ پھر ہم جیسے نہ ہوں گے۔ تو سب سے پہلی ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ اللہ رب العزت کو منا لے، اپنے اندر تقوی پیدا کرے۔ تقوی اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف ہے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے بیان فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے، اپنے دل کے اندر تقوی پیدا کرتا ہے، اللہ رب العزت مشکل حالات میں بھی اس کے لیے راستہ نکال دیتے ہیں۔ اور آگے بیان فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، جو اللہ سے ڈرتا ہے، تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کے کام کو آسان بنا دیتے ہیں۔ اور آج کام مشکل ہے، حالات مشکل ہیں، اس لیے جب ہم تقوی اختیار کریں گے، اللہ سے ڈریں گے، اللہ رب العزت کے احکامات کو پورا کریں گے، تو یہ مشکل حالات ہمارے لیے آسانی میں بدل جائیں گے۔ اور جو کچھ گناہ کر چکے، جو کچھ غلطیاں کر چکے، اس کے لیے توبہ اور استغفار کیا جائے، کثرت سے چلتے پھرتے اللہ رب العزت سے معافی مانگی جائے، کیونکہ اگر ہم نے اللہ رب العزت سے معافی نہ مانگی، اپنے آپ کو گناہوں سے نہ بچایا، اپنے آپ کو اللہ کی رحمت میں نہ دیا، تو پھر ہم کامیاب نہیں ہوں گے۔ اسی طرح بعض بڑے بڑے گناہ ہیں، ان گناہوں سے اپنے آپ کو بچایا جائے۔ خاص طور پر اگر کسی کا حق مار رکھا ہے، کسی کی زمین کو ہڑپ لیا ہے، ناحق کسی کے اوپر ظلم کیا ہے، تو یہ جو حقوق ہیں یہ حقوق العباد کہلاتے ہیں، اور کچھ حقوق وہ ہیں جو حقوق اللہ ہیں، اللہ کے حقوق ہیں۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو اپنے حقوق کو معاف کر دے گا، لیکن جو بندوں کے حقوق ہے، کسی کو گالی دی ہے بغیر وجہ کے، کسی کو برا بھلا کہا ہے، کسی کی شان میں غیبت کی ہے، کسی کے مال کو ہڑپ لیا، کسی کو دھوکہ دے کر نقصان پہنچایا، کسی کو کسی انداز میں نقصان پہنچایا،
تو جب تک یہ بندے معاف نہ کریں گے اللہ رب العزت معاف نہیں فرمائیں گے۔ اس لیے جن جن کے حقوق مار رکھے ہیں، جن کے مال پر قبضہ کر لیا، جن کی زمینوں پر قبضہ کر لیا، پہلی فرصت میں اسے واپس کر دیا جائے، اور یا واپس نہیں کر سکتے تو ان سے معافی تلافی کر لی جائے تاکہ اللہ کی رحمت ہمارے اوپر اترے۔ اور ایک چیز کہ اگر ہم نے رشتے ناتوں کو توڑ رکھا ہے، بھائی بھائی کے اندر لڑائیاں ہو جا رہی ہیں، میاں بیوی کے اندر لڑائی ہے، باپ بیٹے کے اندر لڑائی ہے، یا دور کے رشتہ دار ہیں انہوں نے آپس میں قطع تعلق کر رکھا ہے، تو جس نے بھی رشتہ داریوں کو توڑ رکھا ہے پہلی فرصت میں اپنی عزت، اپنی بڑائی، میں جھک جاؤں گا اس کے سامنے، اب موقع ان سب چیزوں کا نہیں ہے، غلطی کس کی تھی اس کو دیکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، بس اس رشتے کو جوڑ لیا جائے، کیونکہ جہاں پر رشتے توڑے جاتے ہیں اللہ کی رحمت نہیں اترتی، اور آج ہمارے لیے سب سے زیادہ ضروری اللہ کی رحمت ہے، کیونکہ اللہ کی رحمت کے بغیر کوئی کام ہونے والا نہیں ہے، کوئی مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے۔ اس لیے جہاں جہاں جس سے رشتہ داریوں کو توڑ رکھا ہے اس سے رشتہ داریوں کو جوڑ لیا جائے۔ اسی طرح دعا کے بغیر کوئی مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے، اور دعائیں ہر طرف ہو رہی ہیں، فجر کی نماز میں قنوت نازلہ بھی پڑھی جا رہی ہے، لیکن ہمارا حال کیا ہے کہ بہت سے وہ ہیں کہ نماز ہی نہیں پڑھتے تو پتہ کیا چلے گا کہ فجر کی نماز میں پڑھا کیا جا رہا ہے۔ حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ایسے مشکل حالات کے اندر کہ مسجدیں ہر فرض نماز کے اندر جمعہ کا منظر پیش کرتی، لوگ مسجدوں کی طرف رجوع ہو جاتے، مسجدیں بھر جاتی، اور کوئی مرد کوئی عورت ایسا باقی نہ رہتا، کوئی عورت ایسی باقی نہ رہتی جو نماز کو چھوڑنے والی ہوتی۔ یہ بھی ایک بنیادی ضرورت ہے کہ ایسے حالات میں ہم اپنے تعلق کو اللہ سے مضبوط کر لیں، اور 5 وقت نمازوں کو پابندی کے ساتھ پڑھیں، اور پھر نمازوں کی پابندی کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت کے سامنے روئیں، گڑ گڑائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا بھی کرتے رہیں، تب ہم کامیاب ہوں گے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ایک اہم اور بنیادی چیز جس کو ہم نے چھوڑ رکھا ہے وہ ہے دعوت کا فریضہ، اور خاص طور پر اس ملک کے اندر جو قومیں 4000 سال سے بس رہی ہیں، اور اکثریت اس ملک کے اندر 80-85% انہی کی ہے جنہیں دلت کہا جاتا ہے یا بیکورڈ طبقہ کہا جاتا ہے، اور الگ الگ نام الگ الگ کیٹیگری میں ان کو تقسیم کر دیا گیا ہے، اور لوگ یہ مشہور کراتے ہیں کہ یہ سب کے سب ہندو ہیں، لیکن اصلاً یہ ہندو نہیں ہے۔ اس بات کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے، ایک بہت بڑا طبقہ ہے مسلمانوں کے اندر، کوئی اونچ نیچ نہیں ہے، ذات پات کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ یہ مسجد ہے، ہر طبقے کے لوگ آ گئے ہیں، جو چاہے پہلی صف میں آ جائے، جو چاہے جہاں کھڑے ہو جائے، کسی کو کوئی ہٹا نہیں سکتا، کوئی روک نہیں سکتا۔ مسلمانوں میں تو بہرحال یہ ذات پات، یہ اونچ نیچ کہ فلاں مسجد میں آ سکتا ہے، فلاں یہ مسجد میں نہیں آ سکتا، ایسی کوئی چیز نہیں ہے، لیکن غیروں کے اندر ہے بہرحال کہ ان کی بعض مندریں ہیں جس میں بعض طبقے والے نہیں جا سکتے، تو یہ اونچ نیچ ان کے درمیان، اور یہ ظلم کا سلسلہ تقریباً 4000 سال سے چل رہا ہے، جب سے آرینس یہاں پر آئے ان کے اوپر ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں۔ ہم نے اسلام کے امن کے پیغام کو ان کے سامنے جس انداز میں پہنچانا چاہیے تھا ہم نے نہیں پہنچایا، تو ایک بڑی ذمہ داری یہ ہے، اور خاص طور پر یہ ذمہ داری اس لیے بھی بڑھ جاتی ہے کہ اگر یہ طبقہ آج جو ہندوستان میں جب بھی کسی کی حکومت بنتی ہے، وہ یہ نہیں کہ یو پی اے کی حکومت ہے یا این ڈی اے کی حکومت ہے، یہ بڑا طبقہ مسلمان سمجھتے ہیں کہ مسلمان جس کے ساتھ ہے وہ جیت رہا ہے، حقیقت ایسی نہیں ہے، بلکہ یہ طبقہ، یہ دلت جو کہلاتا ہے، وہ بیکورڈ طبقہ جو کہلاتا ہے، اس کو جو لوگ اپنے ساتھ ملا لیتے ہیں ان کی حکومت بن جاتی ہے۔ تو کیا مسلمانوں کو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ مسلمان اس طبقے کو اپنے ساتھ ملا لیتا؟ اگر مسلمان اس طبقے کو اپنے ساتھ ملا لیتا، ان کے دکھ درد میں شریک ہو جاتا، تو آج ہندوستان کی یہ حالت نہیں ہوتی جو حالت ہمیں نظر آ رہی ہے۔ ہر طرف نفرت کا ماحول ہے، اور ہم جہاں بستے ہیں، ہم جہاں رہتے ہیں، اپنے اڑوس پڑوس جو غیر مسلم ہیں، آپ نظر دوڑائیں گے، آپ معلوم کریں گے تو پتہ چلے گا اکثریت انہی بیکورڈ طبقے کی ہے، دلتوں کی ہے۔ ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، ان کے ساتھ پڑوسیوں والا سلوک کیا جائے کہ پڑوسیوں کے ساتھ ہم کس طرح سلوک کرتے ہیں، اور پڑوسیوں کے سلوک کے ساتھ جو سلوک کرنے کا حکم دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اس میں کوئی تفریق نہیں کی کہ مسلمان پڑوسی ہوگا تو اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو، غیر مسلم پڑوسی ہوگا تو اس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرنا، یہ کہیں بھی اس چیز کو، اس تفریق کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان نہیں فرمایا۔ اس لیے اس بات کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اس تفریق کو ختم کرنے کی ضرورت ہے، اور ان کے دکھ درد میں شریک ہونے کی ضرورت ہے۔ ہاں، جو ان کے مذہبی تہوار وغیرہ ہیں، مذہبی رسومات ہیں، اس میں شریک نہیں ہونا ہے، لیکن باقی دکھ درد میں کوئی بیمار ہو گیا، کسی کا انتقال ہو گیا تو اس کے اندر شرکت کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ سب کریں گے تو اس سے محبتیں پیدا ہوں گی۔ اور ساتھ ہی ساتھ
اس بڑے طبقے کو یہ سمجھانا ہے کہ تم یہ مت سمجھو یہ جو کالے قوانین آ رہے ہیں CAA ہو یا NRC یا NPR وغیرہ، اس سے مسلمانوں کو نقصان ہو رہا ہے۔ مسلمانوں کا نقصان ہے، لیکن اس سے بڑا نقصان، کیونکہ اس کی باریکی میں جب آپ جائیں گے، حالانکہ آج کل جو بتایا جا رہا ہے CAA یہ ہوگا NRC یہ ہوگا، یہی حقیقت نہیں ہے۔ اس کے اندر بہت باریکی سے کام لیا گیا ہے۔ سب سے بڑا نقصان جو ہوگا یہ دلتوں کا ہوگا، بیکورڈ طبقے کا ہوگا، لیکن ان کو سبز باغ دکھایا جا رہا ہے۔ تو ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ان سب کو سمجھانے کی کوشش کریں کہ آج اگر ہماری باری ہے تو کل سب سے زیادہ اس کے اندر پھنسنے والے تم ہو۔ اور جو بڑے بڑے لائر ہیں، بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں، وہ بتلا رہے ہیں کہ اگر 10 لوگ ایسے ہیں جو NRC کے اندر پھنسیں گے تو اس میں صرف 1 مسلمان ہوگا اور 9 وہ لوگ ہوں گے جو بیکورڈ طبقے سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس لیے ان کو یہ سمجھانا ہے کہ آپ یہ مت سمجھیے کہ ہم جو ہے اس قانون سے بچے ہوئے ہیں اور یہاں سے بچ کر نکل جائیں گے۔ تو یہ ذمہ داریاں ہیں، دینی اعتبار سے بھی ہماری ذمہ داری ہے اور تدبیر کے اعتبار سے بھی یہ سب ذمہ داری ہے۔ اگر ہم ان ذمہ داریوں کو پورا کریں گے، اللہ رب العزت کی ذات سے امید ہے اللہ تبارک و تعالی حالات کو درست کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔